الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی جتنی ضروریات ہیں ان کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے، بڑی سی بڑی چیز ہو یا چھوٹی سی چھوٹی چیز۔ اسلامی آداب اس سلسلے میں ایک مسلمان کو ضرور بضرور مل جائیں گے۔ ہماری شریعت کا یہ امتیاز ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑتا یا اسی طریقے سے لا علم نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر چیز کے بارے میں رہنمائی سے نوازتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے اور جو ہمارے سامنے حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تثاءب احدكم فليمسك بيده على فمه۔ جب تم میں سے کسی کو جماہی آئے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ لے، فإن الشیطان يدخل، کیونکہ شیطان داخل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ جماہی جو ہم لیتے ہیں وہ ہماری ضروریات میں سے ہے، ہم مجبور ہیں، لیکن ہمارے اختیار میں بعض اوقات رہتا ہے کہ ہم اس کو زبردستی سے روک دیں یا اس کو کم کر دیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کو جماہی آئے فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، تو اس کو چاہیے اس کو جتنا دبانا چاہے، جتنا روکنے کی طاقت ہو اتنا روکے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال جماہی کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کیوں ناپسند کرتا ہے؟ اس لیے کہ جماہی انسان کو اس وقت آتی ہے جب وہ سستی غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے یا شدید اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو اس وقت جس وقت اس کا ذہن کام صحیح سے نہیں کرتا ہے، اس کے اندر نشاط نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، اس وقت انسان کو جماہی آتی ہے۔ اور جماہی ایسی چیز ہے کہ یہ متعدی ہے۔ اگر انسان مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی اگر جماہی لینا شروع کرے تو سارے لوگوں کی طرف وہ دھیرے دھیرے منتقل ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہوا انہا من الشیطان، کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان جس کو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں کہا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کو دشمن بناؤ، مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرو اور وہی حفاظت کا انتظام کرو جو اپنے دشمن کے لیے آپ کرتے ہو۔ تو جس کام سے شیطان خوش ہو، ظاہری طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ کام غلط ہوگا یا کم از کم وہ کام معیوب ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جماہی لیتے وقت زور سے آواز نہیں نکالنی ہے، کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ مجلس میں ہوں، کہیں دوسری جگہ پہ ہوں، یہاں تک کہ مساجد میں اتنے زور سے جماعی لیتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے ادب کے خلاف ہے، دوسری بات مجلس کے خلاف ہے، تیسری بات شیطان داخل ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو حقیقتاً داخل ہو جاتا ہے۔ اب آپ سمجھو کہ آپ کے اندر آپ کا دشمن جب داخل ہوگا تو آپ کے اندر کون سی گند مچائے گا یا آپ کو کتنا نقصان پہنچائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان کا غلبہ آپ کے اوپر ہو جاتا ہے، اور یہ اس حدیث سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان آہ کہتا ہے یا ہا کہتا ہے جماعی لیتے ہوئے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ، شیطان ہنستا ہے، خوشی کے مارے اس کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے کہ چلو ایک بندے کو ہم نے شکار بنا لیا۔
تو وقتی طور پر شیطان کے شکار آپ ہو گئے اگر آپ اپنے منہ پر ہاتھ نہیں رکھتے یا آپ زور سے آواز نکالتے ہو۔ تو اسلامی ادب یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو اس کو دبائیے، اس کو کم کیجئے، اور اگر نکلنا ہی ہے جماہی تو آپ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھیے تاکہ دوسرے کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ ایک بات اور کہ بعض لوگ جب جماہی آتی ہے تو لا حول ولا قوہ یا نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس طرح کی دعائیں پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کسی دعا کی تلقین کی ہو یا آپ نے خود پڑھی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر بائی چانس کبھی کبھی انسان اس طرح پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو سنت نہیں بنانا چاہیے۔ جو چیز ہمارے لیے سنت نہیں ہے تو اس کو سنت نہیں بنانا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں اس سلسلے میں۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلامی آداب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔